دیے اس کے اعتبار سے وہ اتنا ہی اپنے رب کے راستے میں خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ نے کسی بندے کو مجبور نہیں کیا کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اسی کے مطابق وہ اپنے اللہ سے اللہ کے حضور اس کو پیش کرے گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. تم فکر مند نہ ہو، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی مشکل کو آسانی میں بدل دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. اس کائنات میں کتنی ہی ایسی بستیاں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود تھی، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ کے حکم کے خلاف اپنے سروں کو اٹھایا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. تو پھر ہم نے ان کی گرفت کی اور اس گرفت میں سخت احتساب کیا ہم نے ان کا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اور اس شدید احتساب کے بعد ہم نے ان کو بدترین عذاب سے دوچار کر دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. حقیقت یہ ہے انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اور جو کوئی کام کرے گا اللہ کی نافرمانیاں اور رسولوں کی نافرمانیوں کے حوالے سے، بلا شبہ اس کا انجام تباہی، بربادی اور خسارے کی صورت میں ہی نکلے گا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے، عادت بنا رکھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بدترین عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. اے ایمان والو، اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اس کا تقوی اختیار کرو. قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول. اللہ نے تمہاری طرف قرآن مجید کی صورت میں بہترین نصیحت بھجوائی ہے اور رسول کی صورت میں بہترین نمونہ تمہارے سامنے بھجوایا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں اور پورے دلائل کے ساتھ بات کو انہوں نے واضح کر دیا ہے. اور یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نورانیت اور روشنی کی طرف وہ لے کے آئیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کر لے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا. اور اپنے آپ کو سنوار لے گا، نیک اعمال کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی محلات بھری جنتوں میں، باغات بھری جنتوں میں، نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے. ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا. یہ وہ بہترین رزق ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کی میزبانی کے لیے تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ. یا ارحم الراحمین، انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یا عزیز یا غفار یا ذا الجلال والاکرام. حضرات، یہ آیات تھی 28ویں پارے میں سورہ طلاق، آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک، جن آیات کی میں نے تلاوت کی اور آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا. ایک محفل میں نبی محترم سید کائنات رحمت للعالمین تشریف فرما تھے. یہ بیہقی کی روایت ہے. جناب مغیرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے
وہ کہتے ہیں کہ جلسنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصحاب النبی یقال له خصفہ بن خصفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے پاس ہم بیٹھے تھے جن کا نام خصفہ بن خصفہ تھا، فجعل ينظر الى رجل سمین، تو ایک ذرا بھاری بھرکم آدمی تھا، موٹا آدمی تھا، وہ بیٹھا تھا، وہ اس کی طرف بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے، فقلت له منظر الیہ منظر الیہ، کہ حضرت آپ اس کی طرف کیوں اتنی توجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ فقال، وہ کہنے لگے ذکرت حدیثا سمعته من رسول اللہ وهو یقول، مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے جو خود میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں پوچھا، هل تدرون الشدید، لوگوں جانتے ہو کہ طاقتور کون ہے، پہلوان کون ہے، کون قوت والا، کون طاقت والا ہے؟ قلنا الرجل یسرع الرجل، ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہاں تو طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو لڑائی میں کشتی میں دوسرے کو ہرا دے، پچھاڑ دے، اس کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں، تو اس نے اپنی طاقت سے اس کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا ان الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، لوگوں حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو انتہائی غصے کے عالم میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے جذبات پر کنٹرول کر لے، اور انتہائی کنٹرول اور پوری قوت کے ساتھ اپنے آپ کو متوازن رکھے، اصل طاقتور وہ بندہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تدرون ما الرقوب، لوگوں جانتے ہو کہ رقوب کون ہوتا ہے؟ قلنا الرجل الذی لا یولد له، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تو رقوب اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو، لا ولد ہو، اس کو ہم رقوب کہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقوب الرجل الذی له ولد لم يقدم عنه لم يقدم منه شيئا، لوگوں حقیقت میں بانجھ وہ شخص ہے، بے اولاد وہ شخص ہے، رقوب وہ شخص ہے جس کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہو، بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں، اولاد دی ہو، ان بچوں میں سے کسی کو اس نے دین کے حوالے سے اپنے لیے ذخیرہ آخرت نہ بنایا ہو۔ اصل میں وہ ایسا شخص ہے جس کی اولاد اس دنیا میں ضائع ہو گئی، اس دنیا میں اپنی اولاد کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ شخص بڑا مسکین شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو اولاد ہوتے ہوئے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو رقوب کہا جاتا ہے۔ جناب خصفہ بن خصفہ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اتدرون ما الثعلوک، جانتے ہو ثعلوک کون ہوتا ہے، محتاج کون ہے، فقیر کون ہے؟ قال قلنا الرجل الذی لا مال له، ہم نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو محتاج فقیر ثعلوک اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، مالی طور پر غریب آدمی ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الثعلوک کل الثعلوک، ثعلوک محتاج وہ ہے، اور سارے محتاجوں میں، سارے فقیروں میں کمزور ترین مالی طور پر وہ شخص ہے الذی لہ المال لم یقدم منہ شیئا، کہ جس کے پاس مال و دولت کے تو انبار ہوں، ہر قسم کا مال و دولت اس کو اللہ نے وسائل دے رکھے ہوں، لیکن ان وسائل کو خرچ کر کے اللہ کے حضور اس نے کوئی خزانہ نہ بنایا ہو، آخرت کو نہ خرید سکا ہو، آخرت کا کی زندگی کو محفوظ نہ بنا سکا ہو، یہ وہ شخص ہے جس کو ثعلوک کہتے ہیں۔ اور یہ وہ شخص ہے جو حقیقت میں محتاج بھی ہے، فقیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، غریب بھی ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ اس دنیا سے جب گیا تو لوگوں کے لیے تو سب کچھ چھوڑ گیا لیکن اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ثعلوک، محتاج اور فقیر کا نام دیا گیا۔ حضرات
اس حدیث مبارک کو کہ الفاظ آپ نے سنے، 3 باتیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، کمال قسم کی مثال دے کر آپ نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ہم اپنی قوت کا اظہار دوسروں کو گرانے میں کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی بتائی کہ ہم اپنی طاقت اور قوت کا اظہار وہاں سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو گرا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، طاقت یہ نہیں ہے، طاقت یہ ہے کہ تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اپنی اس طاقت کو تم محفوظ رکھو اپنے اندر، یہ اصل میں تمہاری قوت اور طاقت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر اس رویے کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اور یہ کمال قسم کا رویہ ہے کہ بندہ اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو معاشرے میں بھی معزز بنا دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر کر دیتے ہیں۔ اور وہ شخص جس کے غصے کا اظہار اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی نظروں سے، اس کے چہرے کے خط و خال سے، اس کے پاؤں سے ہو رہا ہو، ایسا شخص بنیادی طور پر وہ شخص ہے جو معاشرے میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بھی اس کا کوئی حصہ موجود نہیں ہوتا۔ پھر اسی کیفیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ہمارے سامنے رکھی، دوسری چیز الرقوب۔ صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ رقوب تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اولاد نہ ہو، ہم تو لاولد کو رقوب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ظاہری زندگی کی کہانیاں ہیں جو تمہارے معاشرے میں رائج ہیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ جس بندے کو اس عارضی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہو، بچے دی ہوں، بیٹیاں دی ہوں، بیٹے دی ہوں، وہ اولاد پوری صلاحیتوں والی اولاد ہے، اور یہ بندہ اپنی اولاد پر پورا خط کر کے ساری صلاحیتوں سے ان بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کے روزی کا بندوبست کرتا ہے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتا ہے، ان کے لیے سہولتیں اور آسانیاں مہیا کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی اولاد ہے۔ لیکن اس اولاد کو اس نے اس سے کوئی حصہ بھی آگے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ تو اس کے لیے مدد تھی، یہ تو سرمایہ تھا، یہ اولاد کی صورت میں تو اسے سرمایہ ملا، اس نے اس سرمایہ کو شیطانی انداز میں صرف کر دیا، اس سرمایہ کو اپنے اللہ کے حضور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اس نے بچا کے نہیں رکھا۔ یہ بندہ ہے اصل میں الرقوب، یہ بندہ ہے جس کے اولاد ہونے کے باوجود کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس پہلو پہ جب ہم غور کرتے ہیں، یہ پہلو اتنا کمزور پہلو ہے ہمارا، اتنا کمزور پہلو ہے کہ بندہ فارغ وقت میں سوچے کہ میرا بچہ، میری بیٹی، میرے بیٹے، جس اولاد کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، والدین مختلف تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، اولاد کے جرائم اپنے سر لے لیتی ہے، اولاد کے جرائم اپنے سر لے لیتی ہے، اور اپنے اوپر بڑے بڑے لیبل لگوا لیتی ہے اولاد کی وجہ سے۔ بڑے بڑے معززین اپنی اولادوں کی وجہ سے بدنام ہو کر معاشرے میں خراب ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں اچھے عزت والے لوگوں نے اپنی اولادوں کی جب تربیت نہیں کی تو پھر اولادوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عزتیں خاک میں مل گئی۔ اور اسلام نے یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ بڑی اہم چیز ہے کہ تم اپنی اولاد کی پہلے دن سے تربیت کرنا شروع کرو، پہلے دن سے ان کی تربیت کرو، پہلے دن سے ان کو ذخیرہ آخرت بنانے کی کوشش کرو کہ وہ تمہارے لیے اللہ نے تمہیں متا دی ہے، اس کے ذریعے تم اپنی آخرت کو سنبھال سکتے ہو، اس کے ذریعے تم اپنی آخرت کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ اور اگر تم اپنی آخرت کو اپنی اولاد کے ذریعے ٹھیک نہیں کرتے ہو، آخرت کو محفوظ نہیں کرتے ہو، تو پھر نہ صرف تمہاری آخرت کمزور ہو جائے گی، اندھیر ہو جائے گی، بلکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اسی طرح جہنم میں جائے گی۔ حضرات، اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں یہاں مزید تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری اپنی زبانیں جب درست نہیں ہوتی تو ہماری اولاد اسی زبان کو کاپی کر کے لوگوں کے ساتھ رویے کرتی ہے۔ ہم جب اپنے سے کسی کمزور یا کمتر آدمی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تکبر کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہماری اولادوں میں بھی وہی رویہ آگے جاتا ہے، ہماری اولادیں بھی اسی رویے کو اختیار کرتی ہیں۔ جب ہم
بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہونے کے باوجود کسی کمزور کی مدد نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولادوں میں بھی کوئی رویہ آگے پنپتا ہے۔ اور پھر بالکل اسی طرح جہاں ہماری نظروں کی خامیاں ہیں، ہمارے زبان کی خامیاں ہیں، ہمارے ہاتھوں کی خامیاں ہیں، ہمارے اخلاق کی برائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں جو اولاد بچپن میں اپنے ماں باپ کے اندر دیکھتی ہے، اسی کیفیت کو وہ اپناتی چلی جاتی ہے، اور بالکل نتیجہ اپنی ماں یا اپنے باپ کی جو کاپی ہے وہ اولاد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ لیکن جن افراد نے اپنی اولاد پر محنت کی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اپنی احتیاط کی ہے، ایسے لوگ دنیا میں بھی معزز ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا سامان پیدا کر دیا۔ تو یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ چیز رکھی۔ تیسری اور آخری بات جو اس حدیث مبارک میں ہمارے سامنے آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، کہ جسے اللہ نے تو بہت کچھ دیا، لیکن اس ظالم نے اپنی مرضی سے اور شیطان کی مرضی سے تو پورا کا پورا خرچ کیا، اور اپنے وارثوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے گیا، لیکن یہاں سے جب وہ جا رہا تھا تو اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو خالی ہاتھ چلا گیا، اپنی قبر میں کچھ ایسے عمل نہیں لے کے گیا جو اس کے لیے وہاں سے سانپوں، بچھوؤں اور آگ کے سامنے رکاوٹ بن سکے، اپنے اس جہنم سے رکاوٹ کے لیے، ڈھال کے لیے کوئی چیز لے کے نہیں گیا۔ اس کیفیت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص صادق کون ہے؟ الذی لہ المال لم یقدم منہ شیئا، اس کے پاس وسائل موجود ہیں، مال و دولت موجود ہے، ہر سطح کی اللہ نے اسے سہولت دی ہے، لیکن اس سہولت کو اللہ کی رضا کے لیے اس نے استعمال کر کے اپنے لیے آخرت کا گھر نہیں بنایا۔ اور یہاں ضمناً کو میں ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کر پائیں، باقی سارے معاملات ہمارے اسی طرح ہوں، وہاں شیطان کی یہ بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں افراد اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرنا چاہیں، وہاں وہ پوری طور پر ریاکاری کا مزاج پیدا کر دیتا ہے۔ جب ریاکاری کا مزاج پیدا ہوتا ہے، بندے کے اندر ایک خواہش پیدا ہو کہ میں خرچ کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ یہ بات کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، لوگ یہ بات کہیں کہ یار فلاں کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، خرچ کرتا ہے، تو یہ عام ایک لوگوں کے درمیان میرا ایک تعارف ایسا ہو جائے، میری سیاسی ساکھ اس سے بن جائے، معاشرتی عزت احترام میں اضافہ ہو جائے، یہ وہ کیفیت ہے جو بندے کے آخرت کے گھر کو اس کے ہاتھ سے نکال دیتی ہے، اور آخرت کا گھر جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ذلت اور رسوائی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حضرات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دوسری حدیث مبارک جو جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے طبرانی میں اور ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صناعت المعروف تقی مسار السوء، لوگوں نیکیوں میں تیزی کرنا، آگے بڑھ کر نیکی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھ کر نیکی کرنا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو بری موت سے بچا دیتی ہے، بری موت سے محفوظ رکھ دیتی ہے، کر دیتی ہے۔ اور بری موت کا نمونے ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے، نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ حضرات، یہ بڑی اہم، خوبصورت اور مختصر سی بات، جامع بات جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے پیارے امتیوں کے لیے کہ میرے امتیوں، تم جتنا اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں نکلو گے، اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ بری موت سے محفوظ فرما دے گا، تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو آسان بنا دیں گے۔ اور اس کی وہ دوسری حدیث مبارک جس میں نبی محترم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر اور مومن کی موت کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافر کی موت جب آتی ہے، جناب اسرائیل علیہ السلام اس کی روح جب قبض کرتے ہیں، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح کانٹوں والا ایک لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا ہو، ڈگر ہو جس پر کانٹے لگے ہوئے ہوں، اور اس پہ کاٹن کا باریک کپڑا اس پر پھینک دیا جائے پھیلا کے، اور پھر اس کو کھینچا جائے اور اس کی تار الگ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کافر کے جسم سے جب روح جناب جبرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک روح الگ ہو جاتا ہے، اور اذیت کی کیفیت میں اس کی روح جو ہے وہ الگ کی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بندہ مومن جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتا ہے، وہ بندہ مومن جو اپنے آپ کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی اولاد کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ایسے بندے کی پوزیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایسی ہے کہ جیسے ایک مشک پانی کی بھری ہوئی لٹکی ہوئی ہے، اور نیچے سے اس کا دھاگا جب کھول دیا جائے تو ایک لمحہ لگتا ہے کہ پوری مشک نیچے آ جاتی ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ پانی کس طرح نیچے آ گیا ہے۔ بندہ مومن کی روح اس طرح اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اس طرح نکالی جاتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، صناع المعروف تقی مصارع السوء، لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، تمہیں بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ پھر فرمایا وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب تعالی، چھپا کر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ایسی خیرات، ایسا صدقہ جس کو کوئی اور نہ دیکھے، صرف مالک اور بندے کا معاملہ ہو، بعض اوقات دینے والے کو نہ پتا ہو، لینے والے کو نہ پتا ہو، یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتی ہے، اللہ کی ناراضگی کو اللہ کی رحمت میں بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسری چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وصلۃ الرحم یزید فی العمر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ان سے اچھا سلوک، ان سے اچھی زبان، وہ رشتہ دار جو کمزور ہیں ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی خوشی غمی میں آگے ہو کر عملی طور پر سامنے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو یہ کام کرے گا اس کی اچھی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے۔ یزید فی العمر، وہ عمر جو اچھی عمر ہے، محفوظ عمر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے ساتھ زندگی اس کی عطا کریں گے اور زیادہ زندگی عطا کریں گے۔ اور پھر اسی طرح طبرانی کی ایک دوسری حدیث میں ایک جملے کا اضافہ بھی کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَذْهَبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرُ وَالْفَخْرُ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، غریب محلے دار، غریب قوم کے لوگ، غریب رشتہ دار ڈھونڈ کر آگے ہو کر عزت و انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ ملتا ملاتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے اس کے اندر سے کبر، بڑائی، فخر، متکبرانہ رویہ جو شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس رویے کو دور کر دیتے ہیں، اس بندے کے اندر عاجزی اور انکساری کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے، جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی معروف حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز وجل انہ یقول، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اپنے اللہ کی طرف منسوب فرمایا ہے کہ میرے آقا، میرا رب، میرے مالک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، افرغ من کنزک عندی، میرے بندے میں نے جو تجھے خزانہ دیا ہے، دولت دی ہے،
تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کو میرے پاس محفوظ کر دے. اپنے خزانے کو اگر بچانا چاہتے ہو نا، ہم تو بینکوں میں جا کے بچاتے ہیں نا اپنے خزانے کو، مختلف حوالوں سے مختلف انداز میں اس کو محفوظ کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جو میں نے تمہیں خزانہ عطا کیا ہے اس کو میرے پاس محفوظ کر لو، میں تمہارے خزانے کی حفاظت کروں گا. اور کیا ہوگا؟ لا مرکا ولا غرقا ولا سرقا، نہ میرے پاس جو تمہارا خزانہ ہے نہ اسے آگ جلا کر ختم کرے گی، نہ وہ غرق ہو کر ختم ہو جائے گا، اور نہ اس کے چوری کا کوئی اندیشہ ہے. یہ ذرا غور فرمائیے، تینوں میں یہ تینوں کام بینک میں ہو سکتے ہیں، جس کو ہمارے آج بڑا محفوظ ہم جسے سمجھتے ہیں. یہ تینوں کام یہ دنیا داری میں اللہ کے ساتھ سب سے یہ چیز ممکن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے پاس اپنے پیسے محفوظ کرو گے، اپنی دولت میرے پاس محفوظ کرو گے، تو میں اس کو اتنی حفاظت دوں گا کہ نہ کوئی جلا کے اسے ختم کر سکے گا، نہ کوئی پانی غرق اسے کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے ہاتھ چوری کا کوئی اندیشہ ہے. اور پھر اگلا جملہ کمال قسم کا جملہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا اوفیکہم احوج ما تکون الیہ، میں تمہیں یہ تمہارا پیسہ اس وقت واپس کروں گا جب تمہیں انتہائی اس کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، تو یہ پیسہ اس وقت تمہیں ملے گا. اور پھر تم کہو گے کہ کمال کر دیا میں نے، تو کاش کہ میں سارا پیسہ ہی وہاں اللہ کے یہاں اس کو خزانہ، اپنا خزانہ اللہ کے یہاں محفوظ کر دیتا، تو آج وہ سارا کا سارا میرا محفوظ خزانہ مجھے مل جاتا. حضرات، مسلم شریف کی ایک حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور بڑی خوبصورت روایت. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ ہر وقت پیسے کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے. سوچ مادہ پرستانہ بن گئی ہے، مالی مالی، ہر وقت میرا مال میرا مال. کتنا روزانہ بینک سٹیٹمنٹ سے روزانہ چیک کرو کہ کتنا ہو گیا ہے، کتنے پیسے آ گئے ہیں، کتنے اکٹھے ہو گئے ہیں. روزانہ گن گن کے اس کو رکھو، روزانہ حساب کتاب کرو. فیکٹری میں روزانہ چیک کرو کہ اس وقت بینک بیلنس کی پوزیشن کیا ہے، کتنا خرچ کیا، کہاں کیا رکھا ہے، اور اسے کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کتنا سود یا منافع آ رہا ہے. مالی مالی، ان چکروں میں ہر وقت رہتا ہے، اور اس مال و دولت کو اکٹھا کرنا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالٍ ثَلَاثٌ، اس کے مال کی 3 کیفیات ہیں. مال کی 3 کیفیات ہیں. ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا. اور لبسا فابلا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اور اس نے اتار دیا وہ ختم ہو گیا. اور آتا فقتنی، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ وہ چیز ہے جس کو اس نے محفوظ کر دیا، میرے پاس محفوظ کر دیا اس نے. یہ بچ گیا اس کا، تو اس نے بچا لیا ہے. باقی تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا. کھا کر پہن کر اس نے اپنے طور پر اس دنیا میں اس کو استعمال کیا. ما سوا ذالک فهو ذاهب وتارک الناس، فهو ذاهب وتارک الناس. اس تینوں کے علاوہ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، اب وہ اس کا مال اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جو اس کے سائنوں کے بغیر نہیں نکل سکتا تھا، اس کے سائن وہاں ناکارہ ہو جائیں گے. اس کی ہمت نہیں رہے گی کہ وہ اپنا مال خود نکال سکے، اس کی ہمت نہیں رہے گی کہ وہ اپنا مال خود خرچ کر سکے، اس کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ جس کو وہ اپنا مال کہتا تھا وہ اپنا مال کہہ سکے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بھی حدیث مبارک میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آخری سٹیج میں مرنے والا ہوتا ہے اور اس کے سانس اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میرا مال لاؤ.
اس کا مال لا کر اس کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، اتنے پیسے نکلواؤ اس بینک سے، اتنا یہ کرو، ہاتھ اسے اوپر رکھا ہوتا ہے لیکن وہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہوتا ہے، اپنا وقت اس نے ضائع کر دیا ہے، عمر میں جب وہ بخوبی خرچ کر سکتا ہے وہ وقت اس نے ضائع کر دیا ہے، اب وہ وقت جب ضائع ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب وہ یہاں جو کچھ بھی پڑا تھا ذالک فہو ذاہب، یہ اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ جانے والا ہے، یہ اس کے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو آپ اگلی منزل میں جا رہا ہے، بتارک الناس، یہ تو اس نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، یہ تو لوگوں کا مال ہے، اس کا نہیں ہے۔ حضرات آخری حدیث مبارک جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، اس پہ ذرا غور کیجیے، بڑی اہم حدیث مبارک ہے، باقی ساری حدیث ایک موضوع پہ تھی اور یہ حدیث مبارک ایک الگ موضوع پہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسمه عليه، جس شخص نے حرام کا مال جمع کیا، جس شخص نے حرام کا مال جمع کیا اور پھر اس سے صدقہ کیا، چھوڑ دیا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، حرام کا مال اکٹھا کیا بغیر سوچے سمجھے، مشتبہ مال، خالص حرام، مشتبہ ملا جلا، ایسا مال اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کرنے کی کوشش کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یکن فیہ اجر، اس کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، وکان اسرو علیہ، بلکہ الٹا یہ اس کے اوپر بوجھ ہوگا، اس کے اوپر توق ہوگا جو اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، توق ہوگا جو اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اس مال کے، حرام مال کے بوجھ تلے وہ دبے گا، اور اس دبتے ہوئے بجائے اس کے کہ اس کی جان چھوٹے، الٹا اس کے لیے وہ مصیبت بن جائے گی۔ ایک حدیث میں اسی کی وضاحت اس طرح بھی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حرام مال جو بندہ گن گن کے رکھتا تھا، سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کل اس کے لیے اس حرام مال کو ایک بہت بڑے ناگ کی صورت میں رکھیں گے، اور وہ بہت بڑا ناگ، سانپ جو اپنا منہ کھول کے اس کے اوپر حملہ کرے گا اور یہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، وہ اس کو چبانے کی کوشش کرے گا، اور اس کو یہ کہے گا انا کنز، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں، میں تمہارا وہ مال ہوں جس کو تم نے سنبھال کے رکھا تھا، میں تمہاری وہ دولت ہوں جس کو تم نے سنبھال کے رکھا تھا۔ حضرات حقیقت یہ ہے، میں، آپ، ہم سب، ہماری بہنیں سب محتاج ہیں اس بات کے کہ اس زندگی میں، عارضی زندگی میں جو ہمیں چند لمحات ملے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ کر کے اپنی آخری زندگی کو ہم محفوظ کرتے ہیں، اس کے محتاج ہیں، میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اور جو بندہ بھی اس کائنات میں آیا ہے، اللہ کے پیارے نبیوں سمیت، اللہ کے پیارے رسولوں سمیت، اللہ کے نیک بندوں سمیت سب محتاج ہیں اللہ کے، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کرتے ہیں ساری زندگی میں، یا اللہ ہماری آخرت محفوظ کر دے۔ آج انہی آیات اور انہی احادیث کے پس منظر میں آپ سب بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی کو محفوظ کریں، یہ آخری زندگی جو ہمارے پاس ہے، یہ عارضی زندگی جو ہمارے پاس ہے، نہ جانے اس گلی کی کس کونے میں یہ شام ہو جائے، اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم تو گھر میں کہہ کے آئے ہیں کہ میرا ناشتہ تیار کرو، میں آ رہا ہوں، میں ذرا لاہور سے چکر لگا کے بھی آ رہا ہوں، میں آ کے یہ کام کروں گا، میں بہاولپور سے واپس آ کر یہ میٹنگ اٹینڈ کروں گا، میں فلاں سے آ کر، ملتان سے آ کر یہ کام کروں گا، پنڈی سے آ کے یہ کام کروں گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ پنڈی پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، ملتان یا بہاولپور پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، اور واپسی کو اور آگے باقی بات ہے۔ یہ سبزی یا گوشت جس پر لا کر ہم پکا کر کھانے کی بات کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا،
آئیے اپنے اللہ سے استغفار کیجیے ان حالات میں کہ جب آنے والا ہر لمحہ سارے وسائل ہونے کے باوجود مشکل ترین بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو درست بنائے اور ہمیں قرآن سے وابستہ ہو کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے وابستہ ہو کر ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو محفوظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامین. اما بعد یا معاشر المسلمین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا عبدک و رسولک و حبیبک محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بناتہ مبارک وسلم. اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اخذل الکفر والکافرین والمنافقین یا رحم الراحمین. اللہم اید الپاکستان بنصرک العزیز. اللہم اعز الپاکستان بنصرک العزیز. اللہم انصر الپاکستان بنصرک العزیز. اللہم انصر الپاکستان بامام الحکم العادل یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان فی سائر عالم الاسلام وفی کل انحاء العالم یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی سب دھیان سے سنی کر دی.